السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ اور میں جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے لگی ہوں اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت کلیئرنس ملے گی، اور وہ ہے عورتوں کے حقوق۔ بیسیکلی میں نارملی پاکستان میں عورتوں کے خلاف بھی بہت بات کرتی ہوں، کیونکہ آج کل جو یہ والا ایرا چل رہا ہے اور یہ جو پچھلے کچھ 2-4 سال سے ایک سوشل میڈیا کی اور ایک عوام ابھری ہے، ان عورتوں کے حوالے سے میں کم ہی بات کرتی ہوں، کیونکہ وہ الگ کیٹیگری میں چلی جاتی ہیں۔ پر میں بات کر رہی ہوں ان عورتوں کی جو کہ اسلامک ہیں، اپنے نبی کو فالو کرتی ہیں، اپنے اللہ کو فالو کرتی ہیں، اینڈ دے وانٹ ریلیجیسلی کہ ان کو اپنے اسلام کے مطابق حقوق ملے۔ اب اس میں سب سے پہلا جو حق آ جاتا ہے، آئی نو کہ اس سے مرد حضرات ہو سکتا ہے ایگری نہ کرے، پر یہ ہے، آپ اس کو غلط ثابت نہیں کر پائیں گے چاہ کر بھی۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو حاکمانہ جو دیا ہے، ایک اختیار دیا ہے، اس کی محض ایک وجہ ہے، there is no another option۔ ایک صرف وجہ ہے اس حق کو رکھنے کی، اور وہ یہ ہے کہ ایک فیملی ہو، اس کو ایک طرح سے جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا، عام الفاظ میں ہم کیا کہیں گے کہ ایک نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے، ایک ترتیب، ایک طریقہ قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ جیسے کہ ایک گھر میں 2 لوگ حاکمیت نہیں کر سکتے، پھر جھگڑے زیادہ ہوں گے۔ جیسے 2 خدا نہیں ہو سکتے، سمپل سی بات ہے، ایک واحد اللہ ہے، وہ کریٹر ہے۔ اس طرح ایک فیملی کی کریشن جو ہے وہ ایک مرد کے ذمے کی گئی ہے، اور صرف ایک خاندان کا نظام چلانے کے لیے۔ یہاں پر کہیں پر بھی یہ نہیں آتا کہ کوئی آقا اور لونڈی والا جو حساب کتاب ہے، اس طرح کا تعلق میاں بیوی کا ہو اور اس طرح کے حقوق عورت کو دیے جائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان میں کم از کم 90% تو مردوں کے جو تعلقات اپنی بیویوں کے ساتھ ہیں، وہ ایک آقا اور ایک نوکرانی والے ہیں۔ وہ مالک ہے، یہ اس کی غلام ہے، وہ جو کہے گا چاہے وہ غلط کہے، اس کو سننا ہی سننا ہے۔ اور عورتوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ ہمیں روٹی دے رہا ہے۔ یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، ایک ویڈیو میں آپ کو میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھاؤں گی کہ عورتوں کا یہ سمجھنا کہ مرد ہمیں روٹی دے رہا ہے، دیٹ از رانگ، اینڈ ہاؤ اٹ از رانگ آئی ول ایکسپلین ان نیکسٹ ویڈیو۔ بٹ بیوی آپ کے ساتھ حقوق میں برابر ہے، وہ آپ کی غلام نہیں ہے۔ کیپ اٹ۔ میں بتا رہی تھی کہ مرد ہمارے معاشرے کے سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ عورت کے حاکم ہو گئے ہیں، حاکم ان سینس آقا بن گئے ہیں، اور وہ ان کی ایک طرح سے لونڈی ہے یا غلام ہے، اور وہ جو بھی چاہیں وہ اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، جو چاہیں وہ اس سے کروا سکتے ہیں۔ سو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ آپ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کا سربراہ بنایا ہے، سربراہ ان سینس کہ جائز ناجائز کی تمیز رکھو، حلال حرام کی تمیز رکھو۔ تم اپنا آرڈر دو گے تو وہ آرڈر ایک طرح سے باعزت طریقے سے مانا جائے گا، تمہیں ایک ویلیو دی ہے۔ لیکن اس ویلیو کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ خراب طریقے سے پاکستانی یوز کرتے ہیں۔ پاکستانی مرد، ان کو لگتا ہے کہ اگر بیوی شوہر کا سر دبائے تو یہ اس کا فرض ہے، لیکن اگر مرد بیوی کا سر دبائے تو یہ مرد کی توہین ہے، کیونکہ میں اس کو روٹی دیتا ہوں، میں نے اس کو چھت دی ہوئی ہے، لہٰذا اس کا حق نہیں بنتا کہ یہ میرے سامنے آواز اونچی کرے یا میرے ساتھ کوئی بات کرے، یا یہ کسی بھی طرح سے میرے ساتھ جو ہے نا وہ برابری کرنے کی کوشش کرے۔ برابری تو ہے، میاں بیوی کے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر بنایا ہے۔ آپ کبھی بھی عورت کو کمتر کنسیڈر کر ہی نہیں سکتے، اور اگر آپ عورت کو کمتر کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنا ظرف بہت زیادہ گھرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنسبتاً طاقت آپ سے کمزور بنایا ہے، اسی لیے آپ کے ماتحت رکھا ہے۔ لیکن جو انسان آپ کے ماتحت ہوتا ہے، اس کے ساتھ اچھائی کرنا، اس کے ساتھ ایک نیکی کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ ماتحت کے اوپر جیسے ہمارے حکمران ہیں، عوام ان کے ماتحت ہوتی ہے، تو یہ عوام کو پیستے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط لوگ ہیں۔
حکمران تو وہ اچھا ہوتا ہے جس کے ماتحت اس کے نیچے خوش ہوں، اور سب سے بدقسمت انسان وہ ہے جس کی فیملی اس سے اریٹیٹڈ ہو، جس کی فیملی اس کو دیکھنا پسند نہ کرتی ہو. اور دیر آر سو مینی فیملیز کہ جہاں پر مرد اپنی فیملی سے گھر سے باہر نکلتے ہیں، بچے پیچھے بھنگڑا ڈالتے ہیں، شکر ہے ابا تو گئے، ابا نہ ہی نظر ہیں تو اچھا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ماں کے ساتھ بچے بیٹھ کے ان کی بانڈنگ ہوتی ہے، اپنی ماں کے ساتھ ڈسکشنز کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ وانٹ کہ ان کا فادر بیچ میں ہو اور اس کے ساتھ وہ کوئی بات کرنا چاہے. نو. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک طرح سے ایسا حکمران ہے کہ جس کی حکمرانی کے نیچے رعایا پریشان ہے. چلو روٹی پانی تو ٹھیک ہے، بڑا آپ دے دیتے ہو، لیکن آپ سانس تو نہیں لینے دیتے. سو اس طرح کی حکمرانی اسلام میں نہیں ہے. سو اگر عورتیں سن رہی ہیں تو یہ اپنے دماغ میں رکھیں، آپ بیوی ہیں، نوکرانی نہیں ہیں. اور دوسرا ایک اس میں پوائنٹ میں ایڈ کرتی چلوں، وہ یہ کہ میں نے عورتوں کے منہ سے یہ سنا ہے کہ اگر ہمیں ہمارے شوہر نے طلاق دے دی تو ہم کیا کریں گے، ہم کہاں جائیں گے، اور ہمارا شوہر ہمیں روٹی پانی دیتا ہے، اس نے ہمیں چھت دی ہوئی ہے. جس دن آپ کو زندگی گزارتے ہوئے یہ لگنے لگ جائے کہ آپ کے اسباب اللہ کی طرف سے نہیں انسانوں کی طرف سے آ رہے ہیں، آپ کو خدا نخواستہ کوئی عورت اگر طلاق لے لیتی ہے کسی مرد سے، تو اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اب میرا روٹی پانی بند ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ایمان تو شوہر پر ہے، آپ کا ایمان اللہ پر تو نہیں ہے. میرا بار بار ایک چیز کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنا ایمان کا سٹائل ٹھیک کریں. آپ کو ملنے والی روٹی آپ کا شوہر نہیں دے رہا، وہ صرف ایک ذریعہ ہے جس کو اللہ استعمال کر کے آپ تک رزق پہنچا رہے ہیں، نتھنگ ایلس. اگر آپ اللہ کی ذات کے لیے کوئی سٹیپ اٹھاتی ہیں، جیسے بہت جگہوں پہ ایسے شوہر ہیں جو مارتے ہیں، جو آپ کی زندگی کی توہین کر کے رکھ دیتے، انسان اپنی ذات میں ہی مر جاتا ہے. اس طرح کے شوہر کے پاس اگر آپ یہ سوچ کر رہتی ہیں کہ یہ مجھے روٹی دیتا ہے، اس کا مطلب آپ کا ایمان ہی اللہ پر نہیں ہے. روٹی آپ کو اللہ دیتا ہے، چھت آپ کو اللہ دیتا ہے، یہ صرف ذریعہ ہے. اگر یہ نہیں ہوگا، بہت سی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، تو کیا ان کا روٹی پانی چھت ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا وہ روڈ پر آ جاتی ہیں؟ نہیں، کوئی نہ کوئی ذریعہ بن ہی جاتا ہے. لیکن اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کو اللہ پر بھروسہ ہوگا، تو اللہ بہترین چن کے سبب آپ کو دے گا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہے، دنیا پر ہے، دنیا کے اسباب پر ہے. ہمیں لگتا ہے ہمارے سارے کام لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. میں ایک دن ایسے ہی اپنا ایک کام کر رہی تھی اور میرے ذہن میں آیا کہ میں تو یہ کام اچھے طریقے سے خود کر ہی نہیں سکتی، تو ایسا کیا طریقہ ہے کہ اس کام کے اندر میں 4 چاند لگانے کے لیے، مطلب ایسا کون سا سٹیپ اٹھاؤں کہ یہ کام نکھر جائے. تو میرے ذہن میں آیا کہ ہر کام کے پیچھے طاقت تو اللہ کی ہے، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتا دیا جائے، ان سے مانگ لیا جائے. 2 نفل پڑھ کے میں نے اللہ سے کہا، میں نے کہا اللہ میرے ہاتھ یا میرا دماغ یا میرا کام کرنے کا انداز ایک طریقہ ہے، ایک سبب ہے، پردے کے پیچھے طاقت تیری ہے، لہٰذا آپ ہیلپ کیجئے، آپ مدد کیجئے، اور آپ کریں گے تو یہ کام بہت نکھرے گا. میں ایکسپلین نہیں کر سکتی دیٹ وہ میرا کام کیا تھا اور وہ کس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا. اللہ نے کیا، میں نے نہیں کیا. لیکن اللہ پر بلیو ہی نہیں ہے ہمارا، تو پھر ہمارے حالات بھی نہیں بدل سکتے. عورتیں اپنے آپ کو مرد کا غلام سمجھتی ہیں، تبھی تباہ ہوتی ہیں. آپ اللہ کے ہیں. عورتوں کے حقوق پر جتنا بھی بولا جائے کم ہے، لیکن یاد رکھیے گا حقوق ان عورتوں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتی ہیں. اگر آپ اللہ اور رسول کو ہی نہیں مانتی، ان کی کسی بات کو ہی نہیں مانتی، آپ کی زندگی میں دین ہے ہی نہیں، آپ زندگی یورپ کے طریقے پر گزار رہی ہیں، آپ کی زندگی ناچ گا کے گزر رہی ہے، اور آپ ایکسپیکٹ یہ کر رہی ہیں کہ آپ کو حقوق قرآن والے دیے جائیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی ہے جو بے آواز بجتی ہے. آپ کو دین کی طرف سے تبھی کچھ نہ کچھ ملے گا جب آپ اپنا آپ پورا کا پورا دین کو دے دیں گے. اگر آپ کا دین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی لین دین ہی نہیں. اب لڑکیاں، میں نے کس طرح دیکھا ہے لڑکیوں کو، ان کی زندگی میں دور دور تک اللہ کی کوئی کہانی نہیں ہے.
زندگی سبب اسباب، جوتے ہو گئے، کپڑے ہو گئے، کسی کی شادی ہو گئی، یہاں تیار ہونا ہے، وہاں تیار. میں تو کبھی کبھی لڑکیوں کو دیکھتی ہوں، میں حیران ہو جاتی ہوں کہ ایک شادی کے لیے تیار ہونے کے لیے وہ 3 4 مہینے ایسی تیاری کرتی ہیں جیسے دنیا سے رخصت ہو رہا انسان. آخری شادی ہے، سب خرید لو، تیاری کر لو. میرے سگے بھائی ان کی شادی ہے اور تیاری یہی ہے، ایک برقع ہوگا، ایک حجاب ہوگا اور شادی ہو جائے گی. کون اتنا وقت برباد کرے؟ ہم نے زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے یا یہ اس ناچ گانے تماشوں کے لیے؟ جب تک ہم اپنا آپ اسلام کو نہیں دیں گے، ہم اس چیز کے اہل ہی نہیں ہیں کہ اسلام ہمارے لیے کچھ کرے. جو حقوق میں نے عورتوں کے لیے بیان کیے، یہ صرف ان عورتوں کے لیے ہیں جو خاندانی شریف اور اچھی بیٹیاں ہیں اپنے ماں باپ کی. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جو لڑکیاں یورپ کے کلچر کو فالو کریں اور ایکسپیکٹ کریں کہ انہیں اسلام کے حقوق ملیں. نو، یورپ کے حقوق کبھی دیکھ کر دیکھیے، لگ پتہ جاتا ہے بندے کو. وہاں عورت کی ویلیو کوئی نہیں ہے، نتھنگ. وہاں